السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نہایت ہی اہم اور تاریخ ساز موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا احرام توڑ کر حج چھوڑ دینا اور مکہ سے کربلا کی طرف روانگی۔ یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو خود حج کے عظیم فلسفے کو جانتے تھے اور انہوں نے حج جیسی عظیم اور بڑی اہم عبادت کو کیوں چھوڑا، اس کے پیچھے کون سے محرکات تھے اور کربلا کی جانب جانے کا مقصد کیا تھا۔ آئیے قدم با قدم سمجھتے ہیں اور اس کے حوالہ سے بات کرتے ہیں۔ حج کا ارادہ اور احرام توڑنے کی وجہ۔ جب یزید بن معاویہ نے حکومت سنبھالی اور امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین علیہ السلام نے واضح طور پر انکار فرمایا۔ آپ مدینہ سے نکل کر مکہ معظمہ تشریف لائے اور وہاں آپ نے چند ماہ قیام کیا۔ تاریخی حوالہ: امام نے 26 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے آپ روانہ ہوئے اور 3 شعبان کو آپ مکہ پہنچے۔ وہاں ذی الحج کے اوائل تک قیام کیا۔ آپ نے کیوں حج نہ کیا؟ جب ذی الحج کا مہینہ آیا اور لوگ حج کے لیے مکہ پہنچنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے 8 ذی الحج کو احرام توڑ دیا اور عمرہ کی نیت سے مکہ سے نکل پڑے۔ احرام توڑنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یزید کے کرندے حرم مکہ میں آپ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ کو دوران حج ہی قتل کر دیں تاکہ قتل بھی ہو اور ظاہری طور پر فتنہ بھی نہ پھیلے، مسائل بھی نہ بنے۔ وہ امام کی شہادت کے لیے منصوبہ بنا چکے تھے۔ امام علیہ السلام کا فیصلہ: امام نے فیصلہ فرمایا کہ میں کعبے کا احترام پامال ہوتے نہیں دیکھ سکتا اور اس احترام بیت اللہ کو قائم رکھتے ہوئے میں اپنے حج کو ترک کر رہا ہوں۔ قرآن میں سورہ الحج کی آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں، جو شخص بھی حرم میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یزید لعین نے ظلم کا ارادہ کیا اور ظلم کی نیت سے اس نے اپنے کرندوں کو بھیجا کہ وہ امام کو خانہ کعبہ میں شہید کر دیں، لیکن امام نے خانہ کعبہ کی حرمت کو دیکھتے ہوئے اپنا یہ ارادہ ترک کیا اور آپ نے اپنا احرام توڑا اور حج کو عمرہ کی نیت میں کنورٹ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کے سفر کا آغاز 8 ذی الحج، جسے یوم الترویہ کہا جاتا ہے، امام حسین نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ مکہ کو چھوڑا۔ یہ سفر صرف سفر نہیں تھا یا کہنے کے حفاظت کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سوچا سمجھا قیام تھا۔ اس کی تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کوفہ سے ہزاروں خطوط امام کو آ چکے تھے جن میں آپ سے درخواست کی گئی تھی کہ ہمارے پاس آئیے، آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں اور یزید کے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ کے لیے روانہ کیا تاکہ حالات کا جائزہ لیا جائے، لیکن یزید کے گورنر ابن زیاد نے حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور کوفہ کو ایک فوجی چھونی میں تبدیل کر دیا۔ ظلم کے خلاف قیام کیا۔ امام حسین کا مقصد حکومت کی حصول نہیں تھا بلکہ ایک باطل اور فاسق حکمران کے خلاف قیام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص کسی ظالم بادشاہ کو اللہ کے حرام کو حلال کرتے دیکھے اور خاموش رہے تو اللہ پر لازم ہے کہ اسے اسی ظالم کے انجام میں شامل کرے۔ یزید کی فاسق شخصیت: یزید کھلم کھلا شراب نوشی کرتا، زنا عام کرتا، زنا کو فروغ دے رہا تھا، بندروں اور کتوں سے کھیلتا اور دین اسلام کو مذاق سمجھتا تھا۔ امام علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں نہ کسی فتنہ یا فساد کے لیے نکلا ہوں بلکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ پھر جب مدینہ میں ولید بن عتبہ لعین نے امام حسین کو بلایا اور یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا تو امام نے تاریخی جملے فرمائے۔ آپ نے کہا، میرے جیسا شخص
اس جیسے شخص کی بائعت نہیں کر سکتا۔ یہ ایک اصولی موقف تھا، نہ کہ وقتی یا جذباتی رد عمل نہیں تھا۔ اس جملے کا مفہوم ہے، یعنی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے جیسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ نے فرمایا میرے جیسا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا ہے، طہارت و عصمت کا پیکر ہے، وہ اس جیسے یعنی کہ کسی فاسق، فاجر اور ظالم کی بائعت ممکن طور پر نہیں کر سکتا۔ وہ خاندانی طور پر ایک کہنے کہ ایک خبیث نسل وہ انسان تھا، اور امام نے اس کی بائعت کا انکار کیا۔ امام صرف بائعت سے نہیں روک رہے بلکہ قیامت تک کے لیے ظالموں کے خلاف ایک اصولی موقف قائم کر رہے ہیں۔ حسین علیہ السلام کا احرام توڑنا، حج چھوڑنا اور کربلا کی طرف جانا، یہ سب ایک عظیم تر مقصد کے لیے تھا، دین کی بقا، حق کی سربلندی اور باطل کے خاتمہ کے لیے تھا۔ ہمیں آج کیا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک اصولی جد و جہد کا نام ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کے لیے ہے، زندگی عزت سے گزارو، ذلت پر سمجھوتا نہ کرو۔ ہماری آج کی دعا ہے، اے اللہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔